مولانا رمضان کے بیانات کے لیے مولانا رمضان کے آفیشیل چینل مولانا محمد رمضان فلاحی کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کے مسنون اعمال۔ عید الاضحیٰ کے مسنون اعمال کیا ہے؟ تو اس عنوان پر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی رات میں عبادت کا اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من قام لیلۃ العیدین لم یمت قلبہ حین تموت القلوب، کہ جو انسان عیدین کی 2 راتوں میں جاگے گا، عبادت کرے گا، تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سارے انسانوں کے قلوب اور دل مردہ ہو جائیں گے۔ جب سارے انسانوں کے دلوں پر مردنی چھا جائے گی، اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اس رات میں بھی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر عید کی تیاری کے لیے جلدی اٹھنا اور اس کی تیاری جلدی سے شروع کرنا، یہ بھی جو ہے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے عید کے مسنون اعمال میں مسواک کرنا ہے، مسواک کا اہتمام، غسل کرنا ہے، اچھی طریقے سے نہانا دھونا، غسل کرنا، پاکی کا، صاف صفائی کا اہتمام کرنا۔ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، تو غسل کا اہتمام کرنا ہے۔ اور کپڑوں کے اندر نیا کپڑا پہننا کوئی ضروری اور فرض نہیں ہے۔ اپنے کپڑوں کے اندر جو کپڑا سب سے زیادہ اچھا لگتا ہو، ان کپڑوں کو پہننا چاہیے عید کے موقع پر۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے اور نیا کپڑا ہم پہن سکتے ہیں تو نیا کپڑا پہن لیں، لیکن نیا کپڑا پہننا کمپلسری نہیں ہے۔ تو نیا ہے تو نیا پہن لیں، اگر نیا نہیں ہے تو اپنے کپڑوں کے اندر سے جو کپڑا سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے ان کپڑوں کو پہننا چاہیے۔ اسی طریقے سے خوشبو کا اہتمام، کہ خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے، اور صرف جو ہے ایک عید کے دن لگا لیا، بعد میں مطلب خوشبو کا اہتمام نہ کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ روایت میں ہے، ترمذی شریف کی روایت میں، جس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 من سنن المرسلین، کہ 4 چیزیں رسولوں کی سنت رہی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر فرمایا کہ الحیاء، شرم و حیا، یہ سارے نبیوں کی سنت رہی ہے۔ والتعطر، اور خوشبو کا، عطر کا اہتمام، خوشبو کا اہتمام، یہ سارے نبیوں کی سنت رہی ہے۔ والسواک، اور مسواک کا اہتمام، یہ سارے نبیوں کی سنت رہی ہے۔ والنکاح، اور نکاح کرنا، یہ بھی سنن المرسلین میں سے ہے، کہ یہ 4 چیزیں رسولوں کی سنت میں سے ہے۔ تو بہرحال مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ عید کی نماز پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر عید کی نماز پر جاتے وقت تو کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے، کھانا پینا نہیں چاہیے، بغیر کھائے پیے عید کی نماز کے لیے جائے۔ اور بہتر یہ ہے کہ جن لوگوں کی قربانی ہے اور سہولت سے اگر ہو سکتا ہے تو عید کی نماز کے بعد کھانا پینا جو اسٹارٹ کرنا ہے، وہ اپنے قربانی کے گوشت سے اس کا مطلب ہے کہ ناشتہ کرے، یا قربانی کے گوشت سے کھانا اسٹارٹ کرے۔ لیکن اگر ایسا ممکن نہیں ہے اور جانور جو ہے اس کے تیار ہونے میں، ذبح ہونے میں اگر وقت زیادہ لگتا ہوگا، تو عید کی نماز کے بعد بھی کھا لیے پی لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر آدھے دن کا روزہ ہوتا ہے، کہ صبح سے کچھ کھانا پینا ناجائز سمجھتے ہیں، اور یہ آدھے دن کا کوئی روزہ نہیں ہوتا، بلکہ عیدین کے موقع پر، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور عید الاضحیٰ کے بعد کے جو ہے 3 دن، تو ان دنوں کے اندر تو روزہ رکھنا حرام ہے۔ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ، اس لیے کہ یہ عیدین کا جو موقع ہے، کھانے کے، پینے کے، اور جو ہے میاں بیوی کے آپس کی خوشیوں کے مواقع ہے، تو ان مواقع پر روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر آدھے دن کا روزہ ہوتا ہے تو روزہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے، تو بہرحال وہ الگ بات ہے۔ امر مسنون یہ ہے کہ جن لوگوں کی قربانی ہے اور جب وہ عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو بغیر کھائے پیے جائے۔ عید الفطر کے موقع پر کچھ میٹھی چیزیں کھا کر جانا، چونکہ مہینے بھر روزہ رکھا ہے تو وہاں پر کھا کر جانا سنت ہے، لیکن عید الاضحیٰ کے موقع پر
نہیں کھا کر جانا سنت ہے، کہ کچھ کھایا پیا نہ جائے، ویسے ہی عید کی نماز کے لیے ہم جائیں تو یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ بہرحال دوسری چیز یہ ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا چاہیے، عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا چاہیے، اور بلا کسی عذر کے ادھر ادھر پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ ہمارے مہاراشٹر کے ایک موقر عالم دین مفتی اسماعیل صاحب قاسمی حفظہ اللہ ورعا، اس پر حضرت نے بہت لمبی گفتگو فرمائی اور یہ بیان فرمایا کہ آج ایک عمومی اعتبار سے جو سنت ہم ترک کر رہے ہیں وہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا ہے، کہ عید کی نماز ہم عیدگاہ میں پڑھنے کے بجائے ادھر ادھر پڑھتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ، جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اس مسجد کو چھوڑ کر عیدگاہ کے لیے جاتے تھے، تو لہٰذا ہمیں بھی عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک سنت یہ ہے عید کی نماز کے لیے کہ ایک راستے سے جائے تو دوسرے راستے سے واپس آئے، اور جاتے ہوئے تکبیر تشریق کو با آواز بلند پڑھنا ہے، با آواز بلند تکبیر تشریق پڑھنا ہے، اور اپنے گھر سے نکل کر عیدگاہ جانے تک اور عیدگاہ پہنچنے تک زور سے ہمیں تکبیر تشریق پڑھتے پڑھتے جانا ہے۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس طرح جو ہے اسے کہتے ہیں تکبیر تشریق۔ یہ زور سے بآواز بلند اپنے گھر سے نکل کر عیدگاہ پہنچنے تک اس کو بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے جس چیز کا اہتمام کرنا ضروری ہے وہ ہے عید الفطر، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنا، نماز کے بعد میں خطبہ سننا، اور اس کے بعد میں عیدگاہ کے لیے جب ہم جاتے ہیں عید کی نماز کے لیے تو پیدل جانا سنت ہے، پیدل جانا سنت ہے۔ مان لو کہ عیدگاہ بہت دور ہے اور یہ کہ پیدل جانا اگر ناممکن ہے، مشکل ہے، تو اس کا ایک آسان طریقہ اور ترتیب یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم جو ہے کچھ دور تک جو ہے سواری پر جائیں، اور جب عیدگاہ بالکل قریب آ جائے تو ایک سائیڈ میں سواری رکھ کر کے پیدل چلنے کی نیت سے جو ہے ہم جو ہے عیدگاہ پہنچے۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں جو ہے ذہن میں تھی عید کے تعلق سے جو عرض کر دی گئی۔ ان سنتوں کا ہمیں کیا کرنا ہے؟ اہتمام کرنا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے، دوسروں کو ترغیب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں عطا فرمائے، اور ہر طرح کے شرور و فتن سے ہم تمام کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔